بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بھی جو وائس نوٹ ہے وہ بھی میں کچھ اپنے دوستوں کے سوالوں کے جواب میں بنا رہا ہوں، اور مزید ہیں وہ لوگ کہ میں ان پہ اپنی کوئی رائے دوں۔ اور وہ سوال یہ ہیں کہ ایک گیم ہے پب جی، اور شاید یہ نیا گیم ہے اور اس کو بچے کھیلتے ہیں، اور اس گیم میں نے تو یہ گیم نہیں کھیلا، لیکن سنا ہے کہ ایک کریکٹر ہے جو وہ آگے جا کر اینڈ پہ جب وہ کوئی ایک پوائنٹس ملتے ہیں تو کسی بت کے سامنے وہ ورشپ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کو پوائنٹ ملتے ہیں۔ اور اس گیم کو ہمارے کچھ علماء کرام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے کھیلنے والے کو بھی سختی کے ساتھ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ سوال ہیں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی مذہبی تہوار ہیں، جیسے ویلنٹائن ہے یا ویلنٹائن کے پھول ہیں، اس قسم کے تہوار جو ہیں اس کو بھی کچھ علماء کرام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ان دوستوں کا سوال ہے میرے لیے کہ میری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میری کوئی تعلیم مدرسوں سے نہیں ہوئی ہے، تھوڑی بہت ناچیز سے تعلیم میں نے اپنی حاصل کی ہے، تو میری کوئی رائے اس پر کوئی مطلب کہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ لوگ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں اس کے بارے میں، تو میں جو بھی مطلب سمجھتا ہوں وہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو میرے نزدیک تو یہ جو ایک شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب کبھی کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے شرک کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہے، لیکن اس شرک کے گناہ کی معافی نہیں اگر انسان نے جان بوجھ کر اس کو شرک کیا ہو اور اس پہ قائم بھی رہا ہو اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں علماء کرام کا بھی اور مسلمانوں کا عمومی مزاج بھی یہ رہا ہے کہ وہ شرک کے شبہ سے بھی، شبر کے شائبہ سے بھی اور شک سے بھی پرہیز کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تصویروں کے معاملے میں جو سختی برتی جاتی ہے اس کی بھی بڑی ایک اہم وجہ یہ شرک ہی ہے کہ شرک کی وہ وجہ نہ بن جائے۔ تو شرک کے شک سے بھی آدمی کو پاک رہنا چاہیے، شرک کے معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس جیسی چیز جسے یہ گیم ہے تو فتوی دینے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اس گیم میں براہ راست کسی آدمی کسی بت کے سامنے نہیں جھک رہا، کوئی کھیل ہے، کھیل بنا دیا گیا ہے جس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کے سامنے مسلمان جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک شرک کرتا ہے، وہ سامنے جھکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ انسان مسلمانوں کو اس کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ خود ایک ذوق پیدا ہونا چاہیے، خود اس کے دل میں اتنی حرارت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیں۔ لیکن بات کیسی کہی جائے اس میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ شرک کے معاملے میں حساسیت میرے نزدیک کوئی شک نہیں، دین اس احتیاط کی تقاضا کرتا ہے۔ میرے نزدیک جو علماء کرام ہر چیز کو جو سمجھ میں نہیں پاتے یا ان کے کوئی سمجھ کے سے بالا تر ہوتی ہے، یا کوئی چیز جو ان کے سامنے آتی ہے وہ ماضی کے علماء کرام و کتابوں سے کوئی ریفرنس نہیں لے پاتے، تو وہ اس کو فوراً ہی حلال یا حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں فتوی کی زبان اس دنیا میں اب چلنے والی نہیں ہے۔ اب لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ مسئلے کو خود سمجھیں، مسئلے کو خود انالائز کریں، پھر وہ لوگ خود اس پر عمل کریں اور دل سے عمل کریں۔ صرف حرام کہہ کر سب کے منہ یا دماغ بند نہیں کر سکتے۔ نیو جنریشن کے جو لوگ ہیں یا آئی ٹی کے لوگ ہیں، سافٹ ویئر کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نئی صدی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری صدی کے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہے، ہر چیز کا جواب مانگتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حرام قرار دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کہاں کہاں فرماتا ہے، اسے کیوں ممنون قرار دیا ہے،
اور وہ کیوں، اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس کا میں ذکر کئی دفعہ کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ان میں پہلا جو ہے وہ شرک ہے، کہ شرک جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بے حیائی کی چیزوں کو، فواحش کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کسی کی حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کسی کی جان، مال، آبرو کی ذاتی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے بدعت کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بات جو 5 چیزیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں تو وہ قرآن شریف میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھئی حق تلفی کے بارے میں میری کیا رائے ہے، تو میں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی کی منطقی یا فلسفی کی زبان بولنے کے بجائے فوراً کہہ دوں گا کہ بھئی یہ تو قرآن شریف میں حرام ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ انسان کی جان، مال، آبرو اور جناب اللہ اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے، تو میں کہہ دوں گا بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف میں حرام قرار دے دیا ہے، جس پہ ہمارے معاشرے کے لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہیں، کسی کی حق تلفی کو گناہ بھی ہے۔ لیکن ان 5 چیزوں میں کہیں شک پایا جائے، اگر آپ کو شک ملتا ہے شرک کے بارے میں، اگر آپ کو کوئی شک ملتا ہے فواحش کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے کسی بھی عمل میں، یا آپ کو شک ہوتا ہے کسی کی جان، مال، آبرو کی ذاتی کے بارے میں، تو ان کی چیزوں کے بارے میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بھی علماء کرام کو اسی طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ چیز شک ہے اس وجہ سے کہ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حرام قرار دے دی ہیں۔ ہر شک والی چیز کو حرام کا فتویٰ لگانا صحیح نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس میں ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اس کو شک سمجھائیں کہ یہ عمل جو ہے وہ شک کی بنیاد پر ہم عمل منع کر رہے ہیں، اور شک کیوں ہے وہ سمجھائیں اور اسے بچنے کی تلقین کریں۔ اس لیے بعض چیزیں اسی لیے روک دیتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کریں گے، اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے کسی برائی پہ پڑ جائیں۔ تو PUBG کے بارے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سمجھانا چاہیے کہ اسلام کیوں کر شرک کوئی برائی قرار دیتا ہے، مسلمانوں سے کیا توقع کی جاتی ہے، شرک کے بارے میں اتنے مسلمان حساس کیوں ہیں، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد ہی توحید کے اوپر ہے، اس کی دعوت ہے۔ تو لوگ ایسا نہ ہو کہ بے ہوش ہو جائیں، اس گیم کے بارے میں لے لیتے ہیں۔ گیم کے بارے میں وہ مسلسل بچے دیکھیں گے کہ یہ جو کریکٹر ہے وہ بت کے سامنے جھک رہا ہے، اور جناب اللہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ بھی کسی ہندوانی مذہبی تہوار کو اسی طرح سے اپنے لیے لے لے، کیونکہ بچپن میں دماغ ناپختہ ہوتا ہے، تو اسی چیز کو وہ آسان سمجھ لے، کل کسی مندر میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا وغیرہ صرف فن کے خاطر بت کے سامنے جھک جائے یا شرک کر لے۔ تو اس لیے حساسیت قائم رکھنے کے لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں منع کیا گیا ہے، کہ کل نہ ہو کہ وہ بچے دیکھ کے بے حس ہو جائیں اور ان کے لیے یہ جھکنا یا کوئی بت کرنا یا کسی کے سامنے پرستش کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رہ جائے۔ تو اس خوف سے، اس اندیشے سے میرے خیال سے ہمیں بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے، اور اسی سوچ کا مظاہرہ ہر جگہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں کچھ عمل آئے آپ کھولیں کتاب قرآن شریف اور پورے اعراف میں کیا کیا ممنوع ہے، کوئی چیز شرک کے معاملے ممنوع ہے یا شک ہے تو اس سے دور ہو جائیں، کوئی چیز بے حیائی سے دور ہے اس سے دور ہو جائیں، کوئی چیز کسی کی حق تلفی یا جان و آبرو کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سے دور ہو جائیں، تو آپ اس عمل کو ریلیٹ کریں اور پھر خود فیصلہ کریں۔ اور جہاں تک وہ تہواروں کی بات کی میں نے، تو اس کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بظاہر تہوار تو غلط نظر نہیں آتے، اور ان تہواروں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط روش کا ذریعہ بن سکتی ہیں، غلط صحبت میں انسان کو لے جا سکتی ہیں، فواحش یا بے حیائی کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ تو اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ دین کی روشنی میں اس میں شک کیا ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے جب آپ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر بیان رکھتے ہیں تو تب لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرنا، عام طور پر عملی چیزوں پر حرام یا حلال کے لیبل لگا دینا،
میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچے ہم سے زیادہ ذہین ہیں۔ اگر ان کو سمجھائیں گے تو یقیناً وہ سمجھیں گے، اور اپنے اندر سے ان کی خواہش نکلے گی کہ وہ گناہ سے بچیں۔ میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں اور بارہا مثال دیتا ہوں کہ ایک جلیل القدر ہمارے امام مالک ہیں، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھیں۔ جو سب سے پہلی کتاب جو لکھی تھی، جو مسلمانوں میں رائج ہوئی، جس کی بہت عزت ہے اور جس کو مسلمان اس وقت کے حکمران اپنے ملک میں رائج بھی کرتے تھے، یہ کوئی غیر معمولی کتاب تھی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو امام مالک نے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، صرف یہ کہا کہ انا اکرا انا تو اوہبا، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کے الفاظ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور نہ کہ ہم لوگ حرام حلال کے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی الفاظ کا قائل ہوں کہ یہ عمل ناپسند ہے اس وجہ سے، یہ عمل پسند ہے مجھے اس وجہ سے۔ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے قریب لانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ آپ کی باتیں سنیں، آپ سے محبت کریں، نہ کہ آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے یا آپ کے رویے سے آپ سے دور ہو جائیں اور پھر دین سے بھی دور ہو جائیں۔ ہمیں بچوں کو، اپنے نئے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ میری یہ رائے ہے، انشاءاللہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض اس رات سے ہو اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔